بر صغیر پاک و ہند یعنی سب کانٹیننٹ میں اپنی نوعیت کے منفرد اور بڑے گلوکار محمد رفیع کی زندگی کی مکمل کہانی اسی ویڈیو میں۔ کیسے حادثاتی طور پر موسیقی میں آئے اور پھر ہر طرف چھا گئے، انڈیا چھوڑ کر پاکستان کیوں آئے اور پھر کیا وجوہات درپیش ہوئیں کہ واپس انڈیا شفٹ ہونا پڑا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی کہ ایک میوزک پروڈیوسر نے آپ کے وفات کے بعد آپ کی بڑائی کے بارے میں کیا بات کی تھی کہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کون سی فلموں کے لیے گانے گائے اور کون سے گانے ہٹ ہوئے، اور وہ آخری گانا جو وفات سے چند دن پہلے ریکارڈ کیا اور منظر عام پر آنے سے پہلے ہی آپ اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، یہ کیا داستان ہے اور وہ گانا کیا تھا۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو تو اینڈ تک دیکھیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہی نہ کریں، لائک ویڈیو کو ضرور کر دیں۔ 24 دسمبر 1924 کو بھارت کے پنجابی علاقے امرتسر میں پیدا ہونے والے محمد رفیع بچپن ہی سے نہایت خاموش طبع تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے کہ ان کی گلی میں ایک فقیر بھیک مانگنے کے لیے آتا اور صدا لگاتا تو وہ مترنم صدا سن کر آپ کے دل میں بھی وہ صدا لگانے کی آواز پیدا ہوتی اور آپ وہی آواز دہراتے جو کہ بڑی سریلی ہوتی۔ آپ کے بھائی محمد حمید پہلے ہی سے موسیقی سے وابستہ تھے، اسی لیے انہوں نے آپ کے اندر کے اس ٹیلنٹ کو بھانپ لیا اور سوچا کہ کیوں نہ اس بھائی کو موسیقی کی طرف راغب کیا جائے۔ آپ کی عمر ابھی 9-10 سال ہی تھی کہ آپ لوگ امرتسر کو چھوڑ کر پاکستان، جو اسی وقت ہندوستان کا حصہ تھا، یعنی لاہور آ گئے۔ لاہور آنے کے بعد آپ کو گھر ہی میں موسیقی کی تربیت ملنا شروع ہو گئی، اور آپ کی تربیت کے لیے پھر ایک بڑے استاد فتح علی خان صاحب کے شاگرد کو بھی معاونت کے لیے شامل کیا گیا، اور پھر دلشاد بیگم کے ساتھ آپ کے ریڈیو اور مختلف چھوٹے موٹے پروگرام کے لیے گیت سامنے آنے لگے۔ لیکن آپ کی زندگی کی پہلی پرفارمنس وہ تھی کہ جب معروف گلوکار اور پاک و انڈیا کے اس وقت کے سب سے شاندار اور جاندار گانے والے سہگل آپ کے محلے میں پرفارم کرنے کے لیے آئے، لیکن بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو مائکرو فون تھے انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو سہگل بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے گانا گانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد چونکہ مجمع اکٹھا ہو چکا تھا اور انہیں تفریح بھی فراہم کرنی تھی، تو محمد رفیع کے بھائی حمید نے انتظامیہ سے درخواست کی کہ میرا چھوٹا بھائی بھی بڑا اچھا گاتا ہے اور وہ گا سکتا ہے، اسے موقع دیا جائے۔ تو لوگوں کے ریسپونس سے بچنے کے لیے محمد رفیع کو جب موقع دیا گیا تو اس نے ایسا شاندار گایا کہ وہ پوری دنیا کے لیے یادگار بن گیا، اور وہ محمد رفیع جیسا ہیرا موسیقی کو دینے کے لیے بھی پلیٹ فارم ثابت ہوا۔ اسی پروگرام میں ایک میوزک پروڈیوسر امرتا پرنیم موجود تھے، جنہوں نے جب آپ کو سنا تو انہوں نے آپ کے اندر کے اس جوہری کو تلاش کر لیا جس کی وہ متلاشی تھے، اور اسی کے بعد انہوں نے محمد رفیع کو ٹیلی ویژن کی اسکرین تک لانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور آپ کو ایسے گانے دیے، گانے کا موقع فراہم کیا کہ آپ کو وہ گانے تاعمر کے لیے مکمل امر کر گئے۔ اور ناظرین، اسی کے بعد آپ کی زندگی میں ایک اہم موڑ تب آیا جب موسیقار نوشاد کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا۔ موسیقار نوشاد چونکہ ایک وقت میں پوری ہندوستانی موسیقی کی دنیا پر راج کرتے تھے، اور ہر گلوکار کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ کام کرے، لیکن نوشاد صرف طلعت محمود کے ساتھ کام کیا کرتے اور دونوں کی جوڑی بھی بہت مشہور ہوتی۔ لیکن ایک دن چونکہ نوشاد اپنے بڑے اصولوں پر قائم رہنے والے شخص تھے، وہ کہتے تھے کہ گانا گانے سے پہلے سگریٹ نہیں پینی، لیکن طلعت محمود نے ایک دن گانا گانے سے پہلے سگریٹ پی رہے تھے تو نوشاد نے انہیں دیکھا، اور جب انہوں نے انہیں دیکھا تو انہیں بہت ہی وہ ناپسند گزرا، اور انہوں نے اپنے اصولوں کا بھرم قائم رکھنے کے لیے دوبارہ انہی کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا اور تاعمر ان کے ساتھ کام نہیں کیا۔ اسی کے بعد محمد رفیع کو آپ نے اپنا ساتھی چنا اور ان کے ساتھ ایسے گانے منظر عام پہ لائے کہ وہ تاعمر لوگوں کے دلوں میں یاد ہوگا، جن میں میری محبوبہ سمیت ہزاروں گیت شامل ہیں۔
नाजरीन, मोहम्मद रफ़ी गुलकार तो बहुत बड़े थे, लेकिन वो इंसान भी किसी से कम नहीं थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं एक वाक़ये की सूरत में सुनाने लगा हूँ कि एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर ने मोहम्मद रफ़ी की वफ़ात के बाद रोते हुए इंटरव्यू में बताया कि मोहम्मद रफ़ी ने उनके बहुत से गाने पैसों के बगैर गाए और उन्हें प्लेटफार्म फराहम किया। उन्होंने कहा कि मैंने पहली मरतबा जब गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी की खिदमत ली तो मेरे पास कुछ भी नहीं था और मैंने उन्हें ये बात कह दी थी, लेकिन चूंकि वो गाने के लिए आ चुके थे तो उन्होंने गाना गाया और फिर मैंने लोगों की नज़रों में बुरा रहने से बचने के लिए उन्हें एक खाली चेक थमा दिया। उसी में कुछ भी नहीं था, वो लिफाफा खाली था और मोहम्मद रफ़ी ने भी वो हंसते मुस्कुराते कबूल कर लिया और उसी के बाद ताउम्र भी उस चेक के बारे में या उस लिफाफे के बारे में बात नहीं की। वो यकीनन ऐसे ही सादा दिल थे जो मुख्तलिफ मौसीकारों को प्रमोट करने के लिए बिला मुआवजा उनके गीत गाया करते और ये एजाज़ सिर्फ मोहम्मद रफ़ी के पास था। मोहम्मद रफ़ी की अगर ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो ज़ाती ज़िंदगी में बड़ी खुशगवार गुजरी। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपनी बेगम को नहीं चुना बल्कि मेरी बेगम ने मुझे चुना, यानी कि पहले आपकी बेगम को आपसे मोहब्बत हुई और फिर आपको उन्होंने अपनी अदाओं से मोहब्बत में गिरफ्तार किया और दोनों की शादी हो गई। मोहम्मद रफ़ी भले ही मौसीकी में थे लेकिन वो एक रासिखुल अकीदा मुसलमान थे। जब वो हज के लिए सऊदी अरब गए तो वहाँ पर जब आपने खाना काबा पर नज़र पड़ी तो कहने वाले ये कहते हैं कि उससे पहले चूंकि फिल्मों के लिए भजन वगैरह भी आपने गाए थे, उसी वक्त आपने तौबा कर ली कि मैं दोबारा से भजन नहीं गाऊंगा और आपने ऐसी ऐसी नातें भी कहीं उसी के बाद कि वो नात के लिए भी एक सरमाया और असासा साबित हुई। गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने 14,056 गीत गाए जो कि अपनी जगह जहां एक रिकॉर्ड है वहां एजाज़ भी है और इनमें से अक्सर व बेशतर अवामी सतह पर कुछ यूँ मकबूल हुए कि उनकी वफ़ात के 60-65 साल गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों पर नक्श हैं। उन सुपर हिट गीतों में मेरी महबूबा, रमैया वस्ता वयां समेत बहुत से ऐसे गीत शामिल हैं जो आज भी लोगों को अज़बर हैं और याद हैं। नाजरीन, अगर इसी के साथ साथ मोहम्मद रफ़ी के आखिरी वक्त की बात की जाए तो वो बड़ा मुश्किल था और वो मुश्किल इस सूरत में था कि आप उससे पहले मुकम्मल ठीक थे और अभी भरपूर जवान ही थे कि बस आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और अपनी वफ़ात से चंद दिन पहले भी आपने एक गाना रिकॉर्ड किया था और वो गाने के बोल कुछ इस तरह थे कि तुम मुझे भुला ना पाओगे, मैं तुमको याद आता रहूँगा। और आज तक उनकी वफ़ात के 65 साल गुजरने के बाद भी मोहम्मद रफ़ी को लोग नहीं भुला पाए और लोग उसे आज तक याद करते हैं और जब भी याद करते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। और वो गाने जो मोहम्मद रफ़ी ने बामे उरूज पर पहुंचाए थे उनकी समातों में रस घोलने के लिए आप पहुंचते हैं। तो मोहम्मद रफ़ी के कौन सा गाना आपको पसंद था हमें कमेंट बॉक्स में तो बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मोहम्मद रफ़ी के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी फरमा लीजिए।